اسی بھی ان کی پوجا کرنا کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے دبایا, تھوڑی جی سختی کی تھی, سمجھایا, جھڑکیا اور فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرما دی, تو میری آسمان کو پکیا پکایا کھانا آتا ہے, بدل کو پھر سایہ کی پھرتے ہیں, اور تو میری رب کریم نے پتھروں جو پانی کے چشمے چلا دیتے ہیں, سمندر کے کنارے پہ بے بس کھڑے سو, اللہ نے تو میری راستے بنا دیتے. تو اس شرم پہ حیا ہونی چاہیے, اس رب کو ڈرو, اے بتا رہے نکلو, ایک کام نرائی کا ہے. اگر خدا کا کام قبروں کی پوجا اور کسی بزرگ کی جان پرستی کرنا, کسی بزرگ کی آس دین کے جا کے بتا رگڑنا ٹھیک ہوگا نا. تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کدے نہ کہتے انکم قوم تجہلون, تسی بڑی جاہل قوم ہے, تسی رب کو علاوہ اور داتے ٹھوکرا مارنے کی کوشش کر رہے ہو, ایک کام درست نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو واضح ہے, ایک کام جاہلانہ ہے, یہ رسم و رواج چل گیا, یہ حقیقت پسندانہ کام نہیں ہے. اللہ رب العزت کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر کی تھی, انہوں نے یہ بھی گل سمجھائی, فرمایا وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس ویلے نو یاد کرو جدوں فرعون تھوڑے بچیاں نو قتل کر رہا سی, تھوڑیاں عورتاں نو زندہ رکھ رہا سی, تھوڑوں طرح طرح کے عذاب دکھا رہا سی. رب کریم نے تھوڑوں فرعون کے ظلموں کو نجات عطا کی ہے. وفی ذالکم براء من ربکم عظیم. تسی ایک بہت بڑی آزمائش کے وچوں گزر کے آئے ہیں, بہت بڑا فتنہ کا دور رب کریم نے تھوڑے اتوں ختم کر دیتا ہے. اور تسی سکون دی زندگی گزر بسر کرونا تے رب کریم دی عبادت دے اندر لگ جاؤنا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, درس دیتا, معاف کیتا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر وقت گزار رہے ہیں. اسی میدان دے اندر پھر آسمان کو آواز آتی ہے, اے میرے نبی موسیٰ ساڈا دل کردا ہے وہ اپنی قوم چند دن کریا چھڑ کے ساڈے کول دور پہاڑ تے آ جا, ساریاں قربتاں حاصل کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 30 دن منگے. رب کریم کہندا ہے 30 راتاں 30 دن میرے نبی موسیٰ تو کلیاں نے میرے کول رہنا ہے, میرے دور پہاڑ دے نزدیک آ جا. جس مقام تو میں تیرو نبی بنا کے بھیجیا سی, جتوں میں تیرو معجزات عطا کیتے, جتوں میں تیرو فرعون کی طرف روانہ کیتا سی, 40 سال کی محنت کے شہادت تو بعد میرے نبی موسیٰ وہ اپنی قوم فرعون کو نجات دلانے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. تسی اس میدان کے اندر تشریف لے آئے ہو, میرے نبی موسیٰ اور اسی طرح میرے کول تشریف لے آؤ تاکہ میں اس امت کی رہنمائی واسطے تمہیں ایک کتاب عطا کر دے گا, تمہیں میں ایک کتاب عطا کر دے گا, تمہیں میں کچھ لکھیاں ہوئی چیزاں عطا کر دے گا. میرے دوستوں مفسرین نے لکھا ہے پہلے اللہ پاک نے کام نہیں کرتا ہے, اللہ کی طرفوں جڑا عام پیغام آتا ہے وہ نبیوں کے نال ہویا کرتا ہے, تے جنہاں اللہ پاک اپنی طرفوں لکھیاں ہوئی باتاں دے رہے وہ پھر کتاب ہویا کرتی ہے. تے کتاب جس پیغمبر دے نال ہو جائے, جس نبی دے نال ہو جائے, اللہ پاک ان رسول دا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام رب الجلال نے بلایا تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون جڑا موسیٰ علیہ السلام دے منصب نبوت دے فائز ہو چکیا سی انہوں مخاطب کیتا. قرآن نے بیان فرمایا نام پار سورہ الاعراف دے وچوں میں مفصل تے تفصیل صحابہ دے سامنے بندہ رکھ رہا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے اپنے بھائی گلا کرتے ہیں. موسیٰ سلاسین لیلۃ واتممناها بعشر وتم میقات
ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جب اللہ پاک نے بلایا نا موسیٰ علیہ السلام کو 3 راتوں واسطے اللہ پاک نے بلاوا دے دیتا نا تے موسیٰ علیہ السلام تے بھائی ہارون کہنے لگے اخلفنی فی قومی، اے میرے بھائی ہارون مینو رب نے بلا لیا دور پہاڑ دے، میں 3 راتاں اتنے ٹھہرنا 3 دن بھی اتنے ٹھہرنا، میں واپس نہیں آنا، میرے تو بعد میری امت کا پورا نمائے، تو انہوں کا دھیان کرنا ہے، تو انہوں کی رکھوالی کرنی ہے، تو انہوں کے اوپر پہرا دینا ہے، انہوں کو سمجھا دیا رہنا ہے، فرمایا ہارون انہوں کی درستگی کرتے رہنا ہے، پتا یہ چلیا جب بھی کوئی بندہ راستے پہ چل رہا ہے انہوں رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کسی نہ کسی قائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر امت کے اندر اللہ پاک نے نبیوں کو اس واسطے بھیجا، بندے تے میرے ہی نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں میرے وعدہ تے کر کے آئے نے، آل میرے بعد کے اندر مینوں رب تے من کے آئے نے، پر انہاں دا سفر بڑا لمبا سی، یہ سفر تے چلدے کدے کدے راہ بھول جاندے نے، میری انبیاء دی جماعت میرے امتیاں کو میرے بندیاں کو چلے جاؤ، جڑا راہ کو بھولن دی کوشش کرے تو راہ میں کوئی بڑی راہ دکھا دینا، وہ راہ تے پہ جائے گا تے چلا رہ جائے گا، تے نام پہ آتے پھر میں جانوں تے وہ جانے۔ کتنے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے نے نا، وہ سارے نبی اللہ دے انہاں بندیاں دی طرف رہنما بن کے آئے، جڑے بندے رب نوں پہلے کہا ہے اللہ تو ساڈا راہ ہے، یہ اللہ سارے نے ایسے آگے کو بول رہے ہیں نا، اس دے والے سارے پر رہنما طرف کیتا ہے انبیاء تے جڑا رب دی راہ دسے او نبی بن کے آیا، اور کئی یہ نبی آتے ہیں تے نبیوں کے نام کئی موقع تے اللہ نے اپنے آپ بندیاں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بھی میرے بندیاں کی رہنمائی کرن، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی سن، آپ کو بعد اللہ رب العزت نے آپ کی امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ پوری امت ہی ایک دوسرے کی رہنما بن گئی، یہ اللہ نے سانو آزاد عطا فرمایا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون نے کیا وہ اصلح میری اس قوم کی درستگی کر دے رہا، تو کئی بندے پڑھے کیا دے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے حضرت جی پہلے تسی کو میرا بہت نہیں پڑھے، میں نے پتہ ہے کی کرنا ہے، میں نے پتہ ہے کہ وہ کی گزار کی، میں تو بہت سیاح میری عمر کو بہت زیادہ اسی اس جگہ پہ پیدا، لیکن میرے رب نے اپنے نبی دیکھو قوم ایک کے نبی 2 نے، قوم ایک کے نبی 2 نے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام، اور اس کو علاوہ قرآن پاک کے اندر ایسے ایسے واقعات بھی موجود ہیں، ایک ایک علاقے کی طرف ایک بستی کی طرف اللہ کریم نے 3 نبیاں ہوئے، 3 نبی آئے، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا لوگ، ابراہیم علیہ السلام کی شام کے اندر آپ کا بھتیجا لوط بھی شام کے اندر، یعقوب علیہ السلام کا لوگ باپ اسحاق بھی نبی، یعقوب بیٹا بھی نبی، بیٹا تو یعقوب کا یوسف بھی نبی، ان نبی آئے جی میں کئی وقت 2-3 بندے امام خطیب ہوتے ہیں نا لوگوں کی اصلاح یہ نبیوں والا طریقہ ہے، نبی آتے ہیں معاف کرنا، موسیٰ علیہ السلام چل گئے اور ہارون واضح کا دیتا سمجھا دیتا بھی نہ دھیان نہیں، یہ بندے پہ پنجیتے جائیں گے، اور نہ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا میرے نبی میرے بھائی ہارون موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میری قوم جو فساد کرنے لگ جائے، اگر میری قوم جو کوئی بندہ راہ لٹک جائے اور پیچھے ہٹ جائے تے صحیح راستے تے بھی نہ آئے تے تو تے پیچھے نہیں لگنا، اور جدھر جائے ادھر جان دینا، یہ نہیں پیچھے تو ہی ہوتے چاہ رہا ہے۔ کئی دفعہ یہ مسئلہ بن گیا نا سارے پورے ملک سے مسئلہ ہے، جدھر 4 لوگ بہت ہو جاتے اسی کہتے ہیں دنیا کے نارے بندہ چل گیا
یہ بندہ ہی صحیح آخر انہیں دنیا کے پیچھے پھرتی کوئی نہ کوئی انہیں کا خوبی ہوگی نا، اور پاجوں بغیر خوبیاں کو بھی لوگ دنیا میں چلا فرعون میں کئی خوبی سی، پورا مصر کے پورا زندہ علاقہ کئی لاکھ بندہ انہیں اپنا غلام بنا چلے کیڑی خوبی سی۔ نمرود جڑا وقت کا خدا کے رب بن کے بیٹھا سی، جنہیں پورے حالات کو اپنے نیچے لگایا ہوا سی، وہ میں کیڑی خوبی سی۔ پوری دنیا کا کسی پیچھے چل رہا ہے نا، یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہوتی، یہ شیطان کا کام ہے، جنہوں مرضی جدھر مرضی آپ ہے۔ اللہ والے سے نہیں چھوڑے وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے واقعے میں عرض کی بس کہ قرآن کہتا ہے کہ تھوڑے ہی بندے نے اللہ کا شکر کرنا، وہ تو تھوڑے ہی لوگ۔ فرمایا میرے راہ سے پیچھے ہٹ جاؤ، اے ہارون تو انہوں نے پیچھے نہیں لگنا، تو انہوں نے صحیح راہ پہ لیا جڑے پیچھے بھی دیتا ہے جاتے ہیں جان دینا، ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد کے بارے میں اچھا نہ کریں۔ ایک بات کر کے نا موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے چلے گا 30 راتیں 30 دن گزارے، اللہ پاک کی عبادت کرتے، رب نے گلا کرتے، میں صدقے تے قربان جاواں، اسی کسے کدے بھی اس مٹھاس اس ذائقے دی اس چکھن کی کوشش نہیں کی تھی جی اللہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ رب موسیٰ غلط گلا کرتا کتنا پیارا منظر، کتنی خوبصورتی ہوگی اور بابا کے اندر کتنی لذت ہوگی جڑیاں کہان خود اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کرتا سی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اعزاز بہت بڑا اعزاز تقریباً باقی انبیاء کے حصے نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے سب پیغمبروں کو افضل اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ اس واسطے رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، وہ دور پہاڑ زمین سے موسیٰ کھڑا تھا، اللہ آسمان کو ڈائریکٹ بات کر دے، لیکن نبی کریم کی باری آئی، عظمت کی باری آئی، آپ کی باری آئی تو اللہ رب الجلال نے میرے محبوب پیغمبر کو اپنے عرش سے قریب کیا، ستا آسمان کے اوپر کو لا کے بغیر کسی بندگی یعنی کہ واسطے اللہ کریم نے اپنے نبی محمد علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ نے ہدایت کی نے بغیر جبریل امین کے واسطے، اور اللہ نے اپنے قریب کر کے کیا تاکہ کل کو یہ نہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ ویسے تو نبی کا تفاوت کرم تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا کہ میں کسی دوسرے نبی نال میری عزت بڑھا کی کوشش نہ کرو، اللہ رب العزت کے ہاتھ نبی کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن عظمت کے لحاظ پر اللہ رب العزت نے اللہ نے پاک پیغمبر کو سارے نبیوں کو افضل بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن 30 راتیں آپ نے گلا کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جو 30 دن پورے ہوئے نا تے موسیٰ علیہ السلام کو امید سی کہ آج جی اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے وہ مجھے مل جانی تو میں واپس چلا جاؤں گا، رب کے قریب ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرا دل کرتا ہے میں تینوں 10 دن ہو رکھا۔ اتنے بڑے بڑے مفسرین نے پھر بڑی باتیں لکھی، لیکن وہ باتیں بے معنی انہوں نے حقیقت میں کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں ساڈا وعدہ نبی موسیٰ نال 30 راتاں دا سی، لیکن اسی انہاں 30 دے اندر 10 ہور شامل کر دتیاں، وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں 10 راتاں ہور شامل کر کے اپنے نبی موسیٰ کو 40 راتاں اپنے کول روک لیا۔ رب سی روک سکتا ہے چاہے پونے 2 مہینے روک لینا، 40 راتوں کا نے روکی رکھا، اور ان 40 راتوں میں جناب کوئی ایسا نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے گلا کرتے رہے۔ جدو ایک بندہ یہ نا ہو بھی ذرا غور کرنا، جدو کسی بندہ کسی بندے کا گل کرتے نا رابطہ ہوتا ہے، موبائل فون کا دور ہے، بندہ کتنے بیٹھا ہوتا ہے گل بات ہوتی ہے تے بندہ گل بات کرتا رہتا ہے، جدو کوئی مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال فون تے گل ہوتی ہے تے بندے میں تجسس بات ہے یار میری ایسا گلا ہوئی نہیں کیوں نہ ہوئے میں ویک ہی نہ میں اس کی زیادت ہی کرتا ہوں، میں ذرا ملاقات ہی کرنا۔ دیکھو نا سارے آپ نے کئی لوگوں کے بچے باہر ملک گئے ہوتے ہیں تو فون سے گل کے روز ہی ہوتی رہتی، ہاتھ آواز سے وہ کہیں لینا اس سے ویڈیو کرنا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہڑا
شادیشدہ ہوئے ساڈا بچہ واپس آئے ملاقات کریے جب کٹھے رکھیے اسی طرح بچیاں جہاں شادی شدہ ہو جاتی ہیں فون پہ رابطے ہوتے ہیں لیکن ماپے ہی چاہتے ہیں بیٹی واپس آئے بیٹی کی بھی کوشش ہوتی ماپے کو مل کے آنا حالانکہ روٹین کے اندر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک انسانی خاص انسان کے دل سے بات آ جاتی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا روز گلاں ہوندیاں نے صبح شام رات گلاں ہوندیاں نے کیوں نہ ہوئے جے رب نال انیاں گلاں کرنا انہوں میں ویکھ ہی نہ ویکھن دا تجسس پیدا ہو گیا قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام ولما جاء موسیٰ بمیقاتنا وکلمہ ربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقررہ وقت پہنچے نا وکلمہ ربہ رب نال گلاں باتاں کیتیاں اللہ پاک نال تبادلہ خیال ہویا اللہ پاک کچھ باتاں موسیٰ کرتے ہیں میرا رب جواب دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل اندر خیال آیا کہتے ہیں اللہ قال رب ارنی انظر الیک اللہ میرا دل کرتا ہے اشوال ربا میرا دل کرتا ہے میں تیرے اپنی آنکھوں نال ویکھاں انظر الیک اللہ سونیا میرا دل کرتا ہے میں تیرے اپنی آنکھوں نال ویکھاں قال لن ترانی اللہ پاک نے میرے نبی موسیٰ مینوں تو ویکھے مینوں کوئی گلا شکوا شکایت نہیں پر تو مینوں ویکھ ہی نہیں سکتا تو مینوں ویکھ نہیں سکتا قال لن ترانی رب کریم نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تو مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکتا ایسا ممکن نہیں ہے لن ترانی کا معنی ہے کہ ایسا دنیا میں رہتا ہوا ممکن نہیں کہ تو اس انسانی آنکھ نال اپنے رب کو تک لے ایسا ممکن ہی نہیں انسانی آنکھ میں جتنی ضرورت ہی نہیں کہ اپنے حقیقی رب کی زیادت دنیا سے رہتا ہے دنیا سے رہتا ہے اس واسطے کہہ رہا ہوں کل قیامت والا دن ہونا ہے نا جدو رب کریم میں جنتیاں جنت میں بھیج دینا اور جہنمی جہنم میں چلے جان گے جنتی جنتیاں تمام نعمت حاصل کر لیں گے ایک دن ایسا بھی آئے گا رب کریم جنت کے اندر خود تشریف لا کے آ گے اور نورانی پردے کے اندر رب کریم نے خود اپنے آپ کو لپیٹا رہے گا تو عرش والا رحمان کہے گا جنتی لوگوں اپنے مہمانوں کہ اے میرے بندیوں جنت میں تو کسی چیز کی چھوڑتے نہیں اللہ اکبر جنت والے کہہ گے اللہ یہ ہر چیز ہی بھاگے اللہ پاک کہہ گے ابھی ایک چیز میں تو عطا نہیں کی تھی جنتی کہہ گے اللہ وہ کیڑی نعمت ہو سکتی جن کو سن عطا نہیں کی تھی اور سن کے حق نہیں کوئی نعمت ہوئے لیکن اللہ پاک نے اپنے نورانی پردے پیچھے ہٹا کے جس وقت اپنی زیارت کو پیش کریں گے اللہ کہہ گے اے وہ میری زیارت ہے میں رج کے دیکھو تک کے دیکھو میں وہ اللہ ہوں جن تسی دنیا بغیر دیکھے ہوئی مان لے آتا سی آج جنتی سب کو میری بڑی نعمت ہے میری زیارت ہے رج رج کے میری زیارت اللہ پاک وہ سے اپنا دیدار کروا وہ سارے لوگ دیکھ دنیا کا نہیں دیکھ سکتے فرمایا قال لن ترانی اے موسیٰ تو میں تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی اللہ پاک میرے اے موسیٰ تو میں تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام فرما میرے اللہ میں دیکھ رہے اللہ میرے کا موقع بنا ویندہ حال کر دے میں تیری زیارت کر لوا اللہ فرما دے کہ تجھے دی کر رہے میرے نبی موسیٰ اس پہاڑ کی طرف ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی اس پہاڑ کا نظارہ کرنا یہ ہوتے میں اپنے نور کی حقیقت جندا مارنا اپنے پہاڑ اپنی جگہ دے قائم رہ گیا پھر تو ہی میں دیکھ سکے گا اگر پہاڑی میرے
نور دی تجلا اتنا ضخیم ہونے کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنی جسامت رکھنے کے باوجود اگر پہاڑ میری تجلا کو برداشت نہ کر سکیا، میرے نبی موسیٰ تیرا تے وجود ہی چوڑائے گا، تو پھر کیویں برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے، ذرا اس پہاڑ پہ اپنے نور کی تجلا دے مارنا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ پاک نے اپنے نور کی ہلکی کی تجلا ایسے کر کے پہاڑ پہ ماری نا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے سن، وہ پہاڑ تیرے تیرے سے ہو ہی گیا، لیکن قرآن کہتا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ نے تیرے تیرے سے ہونا ہی ہونا سی، نبی موسیٰ بے ہوش ہو کے ہوتے ہی کہہ دیا، بے ہوش ہو گیا۔ سورت کی قائم نہ رہی، اللہ پاک نے نور کی تجلا جس وقت اس پہاڑ کے ہلکی نہیں نمایاں ہوئی، پہاڑ بھی ریزا ریزا، نبی موسیٰ بھی بے ہوش۔ یہ ہلکی کی تجلا ہے، اتنے پورا نور ہی رب دا لوگ لوگوں کو منتقل کی پھر کچھ کہتے نبی پاک نور بھی نور ملا ہو، اللہ نے نور جو نور بن کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل ہی بات ہے۔ اور رب نے نور دی حقی دی تجلا پہاڑ دے پیر پہاڑ ریزا ریزا ہو گئے، ایڈا بڑا نور مکے سے نازل ہو گئے، تے مکے سے چودھری اس نور کو کیویں برداشت کرتے رہے؟ 13 سال تک 10 سال نور مدینہ منورہ کیا، ہزاروں آپ کے چاہنے والے نہ جان والے آپ کے ارد گرد ہے، اور کسی طرح بھی آپ کے نور کا اثر نہ ہوا۔ میرے دوستوں یہ انہاں دے جھوٹ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی نور من نور اللہ نہیں، نبی پاک اللہ کے نور کی نشانیاں سے نشانی، جی نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نور کی نشانی لے کے اپنا ہاتھ بدل لا کے پار کر دے اور روشن ہو جانا۔ یہ ہے رب کا نور، ایک پہاڑ رب کا نور ہے، آسمان رب کا نور ہے، زمین رب کا نور ہے، اونٹ رب کا نور ہے۔ رب کریم نے قرآن کا ہزار ہم کا آپ کے فرمایا انہاں چیزوں کو دیکھو، انہاں وچوں نے رب دسنا، اللہ کی پہچان کرو، حقیقی رب کو پہچانو۔ چھت غیر دے دادے ٹکرا ماریاں جنہاں غیر دے دادے ٹکرا ماری میرے دنیا سے کامیاب نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام میں ہوشوں کے گرے نا، کچھ وقت گزریا، فلما فاق جدوں ہوش آیا قال سبحانک تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو پاک میرے مولا تیری شان بڑی بلند و بالا ہے، عرش والیا تبت الیک، میں اپنی گردن توبہ کرنا، تیری طرف رجوع کرنا، اللہ جڑی میں ضد کیتی مینوں معاف کر دے، میں ضد کیتی مینوں معاف کر دے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا عرش والے رحمان میں پہلا بندہ میرا دل تے ایمان لے آیا ہوں۔ یہ مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مینوں پورا یقین ہو گیا کہ تینوں دنیا کی اکھاں نہیں دیکھ سکتیاں۔ دوسرا مانا یہ ہو سکتا ہے اللہ سونیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مانگا میں ایمان لے آنے والے جو سب کو پہلے دے اگے گیا، اللہ نے ہر بات کی تسلیم کرنی دے آیا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی موسیٰ اسی تینوں عظمت عطا کیتی ہے، اسی تینوں شان عطا کیتا ہے، اسی لوگوں دے وچوں تیرا انتخاب کیتا ہے۔ اے میرے نبی موسیٰ اسی لوگوں وچوں تینوں منتخب کر کے فرعون کی طرف بھیجیا، تے تو میری کلام لے کے گیا، تو میرا پیغام لے کے گیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ علیہ السلام اے میری کتاب
اسی تینوں دین لگے اس نو دھیان نال پکڑ لے تے اج تو بعد سارے شکر گزار میں شامل ہو جا ساری طرفوں تیرے سے آئے تھے اسی تینوں انعام دے چکے نے اسی تیرے تے فضل کیتا ہے اسی تیرے لوگاں وچوں آقا بنایا ہے میرے نبی موسیٰ اے کتاب لے کے چلا جا پریشان نہ ہوئی سارا شکر کرتا نہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ پاک میرے اے میرے نبی موسیٰ تیری امت نو جس رہنمائی کی ضرورت ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ اسی انہاں تختیاں دے اندر ہر چیز نوٹ کر دیتی ہے لکھ دیتی ہے اے نبی موسیٰ علیہ کتاب اسی تورات دے دے رہے ہاں یہ کافی ہے یہ واضح واسطے نصیحت واسطے سمجھاؤ واسطے ہر چیز اسی اندر درج کر دیتی ہے اور دھیان کری بھی رہا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ پاک کہتے ہیں ہر چیز کی تفصیل بھی اندر بیان کر دیتی ہے وہ ایمان دسو جس رب رحمان نے اور تورات جڑی تھوڑے وقت واسطے آئی جڑی آخری طور پہ اللہ کی طرفوں لوگوں کی رہنمائی واسطے اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے نبی موسیٰ کو عطا فرمائی اللہ پاک کہتے ہیں میں سب کچھ ان میں بیان کیتا ہے اسی طرح انجیل کے بارے اسی طرح زبور کے بارے اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے اسی جو کچھ اس وقت ضرورت سی انہاں کتاباں میں بیان کی تھی وہ آخری کتاباں سن انہاں نے اللہ نے سب کچھ بیان کر کے انسانیت کی رہنمائی واسطے بھیجتا ایمان میں دسیا دے اجرا قرآن رب کریم نے محمد رسول اللہ کو عطا کیتا ہے جڑا آج قوم میں آیا بلکہ قیامت تک دے لوگاں واسطے ان 30 بارے رہنما بن کے آئے نے زندگی دے اصول لے کے آئے نے انسانیت کی زندگی دی بقا دے معاملات طے کر کے آئے نے ایمان دسو انہاں دے اندر کیویں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے نہیں کمی ہو سکتی بلکہ اس قرآن کو اللہ پاک نے دنیا کے لوگوں واسطے ایسا جامع اور حیات اصول بنا کے بھیجا ہے جن اندر کسی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں پھر اسی قرآن چھڑ کے دوسری کتابوں کو کیوں رہنمائی نہ سمجھیں گے کیوں اسی بے بوقت کتابوں کی طرف جانیا جبکہ قرآن پاک سارے کو موجود ہے اللہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب جس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جنہوں بھی دنیا کے اوپر اسلامی قانون کی ضرورت ہے وہ اس قرآن کو رہنمائی کریں باقی سب قانون فضول میں انسانوں سے بنائے ہوئے قانون جڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے مفاد واسطے ہوتے ہیں تسی دیکھ ہی رہو جڑیاں ترامیم پاکستان کے قانون میں وہ ہوئی نے جنہوں جڑی ضرورت پہنی وہ ترمیم کر کے اپنے مطابق بل بنا لیتا ہے وہ کسی کا بھی دور ہوئے قائد اعظم کو لے کے آج تک جنہ بھی یہ نظام چلے ہے نا یہ 80 سالہ پاکستان کی زندگی ہونا رہی ہے جدوں یہ ترمیمہ ہو جانے 71 تو ویسے آئین بنے اور 27 ترمیمہ ہوتا ہو چکی نے یہ سارے واسطے نہیں ہوئی کوئی بندہ سمجھے شاید یہ لوگوں واسطے ہوتی ہیں یہ انہوں واسطے ہوئی ہے جو نظام چلا وہ آپ کے واسطے کیا کوئی ہے سارے لیے تبدیلی کرنے کی کہڑی ہو آپ کے واسطے سارا طریقہ کار بنا دے سارے لیے اللہ پاک نے آسمان پہ قرآن نازل کیتا ہے اسی اگر اپنی زندگی کو دھیان نہ گزارنا ہے اگلی منزلوں سے کامیابی حاصل کرنی ہے ایس دنیا تو جائیے قبر اندر فرشتے سارا حیا کرن اور قیامت والے دن محشر کے میدان میں رب کریم سروں پہ عرش کا سایہ نصیب کر دے کہ ساتھ اس قرآن کی ضرورت آئی کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے ایس دنیا سے رہتے ہوا پاکستان زندگی گزارنی آئین اور قانون کا پتہ ہونا چاہیے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے لیکن ان اصول پہ قانون بنے ہیں نا یہ وڈیرے لوگوں کے فائدے نہیں ہوتے مارے لوگوں نے انہوں نے ظلم کرنے میں تو کہنا بھی لفظ پہلا ہے کہ سانو تک تمنا نہیں ہونا بنائی بھی تو ہم اسی کتے نہیں رہتے توڑے بدے کاٹ نہیں چکنا اور چھٹنا بھی نہیں حقیقت بات ہے پر ہر بات ایسے ہی تغیر نہ میں چلی جاتی ہے میں تو کوشش کرنا بات قرآن کی ہوئے اور قرآن سے میرے بات جو سامنے آ گیا نا پھر دل خون جا سکتا اللہ پاک نے فرمایا اسی تیری کتاب کے اندر سب کچھ بیان اپنی قوم چلا جا تینوں پریشانی نہیں آئی جو یہ چلن گے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک نے ایک اور حکم دیا فرمایا فَخُذْ
وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اجری کتاب تے نو دتی نو مضبوطی نال پکڑی، وَأْمُرْ قَوْمَكَ اپنی قوم جا کے حکم دیں یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، انہوں تے چلن انہوں پکڑن تے اچھے طریقے نال پکڑن صحیح بات جنہیں اللہ پاک نے قوم کی رہنمائی بیان کیتیاں نے، اللہ پاک نال ہی کہتے ہیں سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ میں قریب دیکھ رہے ہو تو ایسی قوم میں جائے گا جڑے نافرمان ہو جائیں گے۔ سارے نبیوں کی بات تمام انبیاء کا قصہ قرآن میں بیان کیا ہے، سب کے اندر یہ بات واضح اللہ پاک نے اسی نبی بھیجا انہاں نافرمانی کی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک عطا کی تھی، وہ دل اللہ پاک نے بات کی تھی سٹارٹ میں اللہ توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الف لام را الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے کتاب محمد رسول اللہ میں تینوں عطا کر دیتی ہے، ان اندر شک کی گنجائش کوئی نہیں، میرے نبی ایسی متقیاں واسطے رہنما بنا کے بھیجی ہے۔ متقی قوم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقیوں لوگ نے جڑے اللہ پاک کو وچوں بغیر ہی مانتے ہیں، جڑے نمازاں بھی پڑھتے ہیں تے جو اللہ نے رزق دیتا دے وچوں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا قرآن ہماری رہنما بن کے آیا ہے، جنہیں قرآن منن والے نے کہ قرآن تو پہلے جڑیاں چیزاں آسمان تو نازل ہوئیاں یعنی تورات انجیل زبور انہوں بھی منن والے نے اور آخرت دے دن تے پورا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک جڑے بندے انہاں گلاں من گئے رب کریم فرماتے ہیں اے وہ بندے نے جڑے ساری طرفوں صحیح راہ تے چل رہے ہیں، اے وہ بندے نے جنہاں اسی آخرت تے کامیابیاں عطا فرما دینیاں۔ مختصر بات بڑی واضح بڑی جامع اور بڑی تفصیل اللہ پاک نے انہاں دو چار آیاتاں دے اندر حقیقت مند لوگاں دی قسمہ بیان کر اور نال کے بنے کی فرمایا جی گل میں کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتاب صحیح ہے باتاں درست ہے قوم پکڑے فائدہ ہوئے گا، لیکن موسیٰ سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ مینوں معلوم ہوتا ہے تو جانے ایک قوم نافرمانی ہے۔ آپ نے فرعون کو نجات دیتی سارے نے فائدے کا دیتے پر نہ کمی نافرمانی۔ ادھر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب صحیح ہے، کتاب متقیوں واسطے ہدایت کا منبر برکت بن کے آئی، جڑے غیر پہ ایمان لے آئیں گے، جڑے نمازاں پڑھیں گے، جڑے سارے رات خرچ کریں گے، انہوں کی بہترین رہنمائی ثابت ہوئے گی، جڑے قرآن کو مانیں گے، قرآن کو پہلی کتابوں مننے والے ہوں گے، جنہاں کا آخر میں پورا یقین ہوئے گا، فرمائے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ ہوتے ہیں انہوں نے ڈرا پویں نہ ڈرا، انہوں نے سامنے ایک قرآن پڑھتے پویں نہ پڑھ، انہوں نے اوپر صبح شام قرآن یا تلاوت کی دی جان، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قاضی بھی رکھن گے، امام بھی رکھن گے، مؤذن بھی رکھن گے، اذاناں بھی ہوں گیاں، قرآن بھی پڑھا جائے گا، پر انہوں نے پھر بھی قرآن بہت زیادہ پیارا وہ آئینی ہو رہے ہیں جہاں انہوں نے فائدے نہیں بنے ہیں، وہ دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہیں، آخرت والے فائدے وال انہوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ میرے نبی وہ میں اس دستور نہیں من رہا، وہ میں اس قرآن نہیں من رہا، اور نہ ہی قرآن مننا نہ قرآن والے مننا، لا یؤمنون وہ میں ایمان ہی کوئی نہیں لے آ رہا۔ ختم اللہ
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة۔ جب انہوں نے سارا قرآن چھاڑ دیتا، سارے نبی کا فرمان چھاڑ دیتا، اللہ پاک کہتے ہیں اسی انہاں دے دلاں تے پھر مہر لا دیندے ہاں، انہاں دی اکھاں تے پردہ پا دیندے ہاں، دنیا دی زندگی جویں مرضی گزارن، جدوں سارے قرآن میں انہاں نوں بہت بڑے عذاب دا سامنا کرنا پے گا، نہیں بچیں گے۔ یعنی اس وقت کے لوگ اور اج دے جڑے دنیاوی فائدے نوں مقدم رکھتے ہیں انہاں دی حقیقت ہے وہ نہیں بدلتی۔ اللہ سانو ایمان والے کی صاف دکھا بھائیو، ایمان والے واسطے دستور قانون آئین اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ فرمان ہے، اور جڑے ایمان والے نہیں، جنہوں نے ایمان کی ضرورت ہی نہیں، جڑے محسوس ہی نہیں کرتے کہ رب کریم نے تابع زندگی گزارنی، انہوں پھر اس آئین کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنے فائدے نہیں کرتے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا اور نام رب کریم نے فرمایا سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ سویا میرے نبی موسیٰ اسی اپنی آیاتاں انہاں بندیاں تو ایسے ہی دور کر لینے جڑے بندے تکبر کرتے ہیں، زمین دے اندر جاور کرتے پھرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، انہوں جو مرضی دکھا دے ہو، انہوں جنیا مرضی دلیلاں دے ہو، کوئی ایمان کوئی نہیں لے کے آتے، جو مرضی کہی دو، انہوں قبر دے سپا کو ڈراؤ، انہوں معاشر کے میدان میں اندھیرا کو ڈراؤ، انہوں جناب کل قیامت والے دن فرشتیاں دے تھپڑا کو ڈراؤ، کیڑے تھپڑ کیڑے فرشتے کیڑی قبر کون پوچھے گا، وہ اس چکر سے نہیں آتے۔ اللہ پاک جو مرضی نشانیت ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، پڑھنے والا کلمہ یاد نہ آئے، کلے رہ کے وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس مضمون کو پڑھنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہماری قوم کا پھر اپنے قریب نظر اس سارا معاملہ ہے نا، اس کو حقیقی طور پہ بندہ پڑھے پھر بندہ سمجھ آتی کسی کس میدان سے کھڑے۔ تو میں جو مرضی نشانیاں بتا لینا کوئی نہیں، سلام آمن ہر سال لکھاں لوگ بے گھر ہو جاتے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، آبادیات لوگ برباد ہو جاتے ہیں، مال کھول کر جاتے ہیں، پھر دس تو بس۔ اور فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کوئی بھلائی کا راستہ دکھائے نا، بھیا نیکی کا راستہ ہے، اے اچھا راستہ ہے، اے خیر خائی کا راستہ ہے، آنے نہ پہنا جا کام کر تیرے اکیلا کے گھر جا گیا، کوئی بندہ سمجھائی دے جا گیا کرے تارے خیر میری حساب آ رہا ہے نیکی کا کام ہی ایک دن 4 روپیے خرچ کر کر انہیں موقع کا کام ہی ہے یار، چھڑ اس کام 4 روپیہ آپ نے 12 کمائی دے تو میرا دلائی دے کوئی بھی نیکی کا کام۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، رشد کا معنی پتہ کیا ہے؟ بھلائی والا کام، بھلائی والا راہ جو کوئی دکھاتا ہے اور بھی اسی نہیں اس راہ سے چل رہا، تو ٹھیک ہے چل تیرا کام نہیں، تو نمازاں پڑھو جی میں کئی پتر کئی اپنے باپ اب پہلے تسی پڑھ رہو نماز پڑھ رہو نہ جاؤ، اب پھر جو کہہ کے آ جاتے ہیں میرے زیادہ بحث کی جن کو اور چکر نہ پہلے کی کرن پھر۔ اور فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر کوئی شیطانی راہ بتائے تو فوراً ہی ناس پہنے، کوئی آ کے اٹھنا آج فلاں جگہ پہ احتجاج ہوتے چلنا گانا مار کے بات ہوتے نماز میں نہیں پڑھنی، کوئی آگے یار فلانے وجہ میں لڑائی ہوگی 2-4 میں نہیں کرتے اس سے وقت ہی ہو جائے، وہ تو ہوگا برائی کا راستہ، نعوذ باللہ بری باتیں، کوئی کسی دوست کو کرے یار چلنا فلاں جگہ پہ ایک لڑکی کو مل رہا ہے وہ جب میں سارے میں بھی تیار ہو چل رہے یار شغل بولے سے اسی نے اس بات بھیجنا اور لختی لعنت کرے گا پیدا کرنا پڑے ایک دادا مسلمان ہے، لیکن کوئی کہے بھی یار یار میں بات نہیں آیا تو ہی پڑھ رہا جب تو پڑھ کے میں دیکھ رہا پھر وہ کھڑا رہا، بالکل ایسے قرآن میں ایک ساری راہ وہ سارا راہ پہ نا رحمان ہے اللہ سارا داتا ہے خالق کے مالک ہے انہوں پتہ ہے کہ اسی کی کرنا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں لوگ جو اللہ کو پتہ ہے بھی جو ہے وہ ہے جو آپ جو کہتے ہیں سیدھے راہ آ رہے ہی نہیں کہ میں سب آپ کو کرنا ہے، اللہ پاک
نے میں تو اختیار کے سارا نہیں دیتا ہے نا. کدے آپ نے کسی کو پتا پایا ہوئے بھی وہ آپ کے گھر ہی بندہ کو مسئلہ نے آواز لگا ہوئے کوئی فرشتہ دے منہ کے کھڑا ہوئے تھپڑ مارے تو اسی طرح چلے. کدے آپ نے روکیا؟ کبھی نہیں روکا. نہ آپ نے روکنا. اللہ پاک نے تینوں اختیار ہے پہلے کھیڑے سے چلا جا پہلے دربار پہ جا کے وہ درجن کھا گئے بنا پیروں میں تو روک آئے پہلے وہ تماشا لے گئے پہلے آ کے جمعہ پڑھ لے پہلے آ کے درس سن لے پہلے قرآن کی محفل میں جا پہلے گانا گانا پانی کی محفل میں جا پہلے تھیٹر سے چلا جا پہلے اسٹیج ڈرامے جا کے دیکھ تو گاڑی رکھی ہے ایمان لے آ گئی کلمہ پڑھے کام نہ پڑھے دیکھ شیطانی آپ کرنے سے چل جا رب کے دن پورے کیا تیرے تینوں کدے کوئی نہیں روکے گا. اس جہان کے اندر تیرے ماں باپ بھی تینوں نہیں روک سکتے تیری اولاد بھی تینوں نہیں روک سکتی تیرے خاندان والے بھی نہیں روک سکتے. چاہے نیکی والا کام کر چاہے برائی والا کر چاہے اختیار سے تینوں بنایا کہ کل قیامت میں سارے سامنے تجھے پڑھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ساری حقیقت بھی بیان فرمائی. اللہ سنو خیر والے رستے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سنو صحیح رستے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کہتے ہیں جڑا بندہ پڑھ جاتا ہے نا اس واسطے جاتا ہے ذات جب انہم کسبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. کیونکہ ساری آیاتوں کا بندہ جھٹلا دے ان کے سامنے قرآن پڑھایا جائے وہ قرآن سن کے کبھی یار کوئی گل نہیں ویکھی جاتی کدے ویکھا نہیں کدے ٹائم بنیا تو کدے قرآن کی محفل میں بیٹھا گے. اللہ پاک کہتا ہے جڑیاں آخر آیاتوں سن کے بندہ منہ بول لیتا ہے رب کہتا ہے سانو بھی غصہ آتا ہے تے سانو پھر پہ جاتی اسی اس بے ایمان کے معاملے اپنی آیات کو بھی پیچھے کر دیں. قرآن پاک کے اندر ایک ایسا مقام بھی آیا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کئی بندے ایسا ہوتے ہیں اے میرے سونے اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ثابت کتے قرآن نے کہا فمسدہ کمثل الکلب انہوں نے مثال ہے جی کتے کی مثال ہے. انہوں نے کسی کتے کو کسی بنے ہوئے نا وہ پھر بھی جب کرتا ہے تے کتا نسیا جا رہا ہوئے نا پھر بھی جب کرتا ہے. وہ ایویں جڑے قرآن کی آیات سن کے گزر جاتے ہیں نا وہ کتے آ کے ہیں وہ کدھر کھڑے بھی رہے تے تاں بھی کھا رہے انہوں کو قرآن کی آیات پڑھی نہ تاں بھی کھا رہے. جڑا قرآن کی آیات سن کے ایمان لے آئے عمل کرے وہی بندہ کامیاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ. جڑا بندہ ساری آیاتاں کو جھٹلا دے تے ساری ملاقات کو جھٹلا دے انہوں یہ یقین نہیں کہ آمدن راونا ملنا ہے. اللہ پاک نے حابطت اعمالہم اسی کے سارے اعمال برباد کر دے. جنہیں چار نیکیاں کی وہ بھی کامیاب حل یجزون الا ما کانوا یعملون. اللہ پاک کہتے ہیں پھر اسی قیامت والے جڑے عمل کیتے انہاں دا بدلہ دیاں جویں تسی کر دے ہو. آپ کہتے ہیں ویسے نہیں کراں. اللہ رب نے سانو ہدایت عطا فرمائے. اللہ سارے اوپر رحمت فرمائے. اللہ سب اپنے دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.